انہوں نے کرنا کچھ ہے. کوئی کسی کے لیے جو ایک کمپنی نے دوسری کمپنی کے لیے کنسٹرکشن کرنی ہے, درمیان میں کوئی اسلامک بینک آ جاتا ہے اور وہ اس میں فائنانسنگ دے رہا ہے, وہ کہتے ہیں ہم آپ سے مرابحہ کرتے ہیں. کمپنی والے آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ وہ ہم نے ان کے لیے کنسٹرکشن کرنی ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے مرابحہ کر لیتے ہیں, تو کیا اس میں مرابحہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ مرابحہ تو ایک سیل کانٹریکٹ ہے, اس میں کوئی سیل انوالوڈ ہے؟ جی سیل انوالوڈ تو نہیں. تو پھر کیسے مرابحہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ تو سیل پرچیز کا ایک کام ہے. اب جو انہوں نے کانٹریکٹ دکھایا کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے, واقعہ یہ کہ انسان جو ہے اس کی جزیات کو میں اس وقت بیان نہیں کرنا چاہتا کہ کس کس طریقے سے آپ جو ہے وہ شریعت کو جو ہے وائلیٹ کرنے کی کوشش کر. تو اس حوالے سے میری اس وقت کی یعنی اس بات کا جو ہے وہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ یہ آپشن اگر آپ ادھر کھول دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر بہت سے فسادات ہیں, اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ بینک جو ہے وہ اپنی ان ایکٹیویٹیز کو اس راستے پر لائے, لہذا اس سے جو ہے بچے. تو پرائمریلی جو ان کے سامنے آپشنز اگر ہیں تو وہ یا تو وہ ہیں جس میں پارٹیسپیٹری بنیادوں پر, شراکتی بنیادوں کے اوپر فائنانسنگ ہے, اور یا وہ ہیں جس کے اندر کسی چیز کو اون کر کے اس کی تمام ذمہ داری لے کر اور اجارے کے ذریعے سے اگر کچھ لوگوں کے پیسے کو جو ہے وہ لگا دیا جائے اور اس میں جو منافع آئے وہ بینک اپنے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اور وہ اپنے ڈپازیٹرز کے لیے بھی کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک صورت ہے. یعنی مرابحہ فائنانسنگ کے حوالے سے میں اس کے اوپر سوچتا رہا کہ اس میں بہت سے اعتراضات وارد کیے جا سکتے ہیں, لیکن کوئی ایسا آتھینٹک اعتراض بھی ہونا چاہیے جس کی سند جو ہے وہ پیچھے ملتی ہو. میں نے موطا امام مالک کا بھی اس حوالے سے جو ہے وہ مطالعہ شروع کیا تو میرے سامنے ایک بہت دلچسپ کیس آیا. یہ اسی سے میں آپ کو جو ہے اقتباس پڑھ کے سنا رہا ہوں, یہ اس کی گویا روایت ہے. عن مالک انہ بلغہ ان رجلا اراد ان یبتاع طعاما من رجل الى اجل. حضرت مالک سے گویا یہ روایت ہے کہ انہیں یہ معاملہ, انہیں یہ خبر ہوئی, انہیں یہ بات پتہ لگی کہ ایک شخص ہے جو کہ ایک دوسرے شخص سے ایک مدت کی اوپر جو ہے کچھ خریدنا چاہتا ہے, کھانے پینے کی اشیاء, یعنی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ ادائیگی بعد میں کرے گا اور ابھی وہ خریدنا چاہتا ہے تو ادھار پر خریدنا چاہتا ہے. فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُرِيدُ أَن يَبِيعَهُ الطَّعَامَ إِلَى السُّوقِ. تو وہ شخص جو اسے وہ کھانا بیچنا چاہتا تھا, وہ چیز ادھار پر بیچنا چاہ رہا تھا, وہ اسے لے کر بازار کی طرف چلا گیا. فَجَعَلَ يُرِيهِ الصَّبْرَ وَيَقُولُ لَهُ مِنْ أَيِّهَا تُحِبُّ. اور وہاں جا کر وہ دکھانے لگا اسے وہ بورے جو جس میں وہ کھانا اناج وغیرہ پڑا تھا, اسے دکھانے لگا, اسے کہنے لگا اچھا بتاؤ کون سا میں تمہیں خریدوا دوں. فقال المبتاع تبیعنی ما لیس عندک. تو اب جو خریدار تھا جس نے ادھار پر خریدنا تھا وہ اسے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے وہ چیز بیچنا چاہ رہے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ میں تو تم سے بات کر رہا تھا, تمہارے پاس ہوتی تم مجھے بیچ دیتے. تم مجھے لے جا رہے ہو بازار میں اور وہاں بورے دکھا رہے ہو کسی اور کی دکان پہ کھڑے ہو کر اور کہتے ہو میں تمہیں کون سا خرید دوں. تو تم مجھے ایک ایسی چیز دینا چاہتے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے. گویا یہ وہی کیس ہو گیا کہ مارکیٹ میں چیزیں تو اویلیبل ہے نقد پر, لیکن درمیان میں ایک شخص جو ہے فائنانسنگ لے کر آ گیا یا ایک ادارہ لے کر آ گیا کہ میں تمہیں خریدوا دیتا ہوں. فَأَتَيَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ. تو وہ دونوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ. تو یہ ان دونوں نے اس بات کا جو ہے ان کے سامنے ذکر کیا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ لَا تَبِعْ مِنْهُ. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خریدار سے کہا اس سے مت خریدو. ما لیس عندہ, جو اس کے پاس نہیں ہے وہ چیز اس سے مت خریدو. وقال للبائع لا تبع ما لیس عندک. اور بیچنے والے سے بھی کہا کہ مت بیچو وہ چیز جو تمہارے پاس نہیں ہے. تم جا کر بازار سے گویا اب دیکھ کر کہ ایک پراسپیکٹو کینڈیڈیٹ موجود ہے, اسے ادھار کی ضرورت ہے, تم اسے لے کر دینا چاہتے ہو, اسے مت بیچو یہ چیز. یہ گویا بیع جو ہے دونوں کی درست نہیں ہے. تو حضرات یہ چند باتیں تھیں جو میں آج کل جو بھی آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں, ایسی آپشنز جو کہ جس کے ذریعے سے ایک بینک, ایک مالیاتی ادارہ لوگوں کے فنڈ کو جمع کر کے, پیسے کو جمع کر کے اور اسے پھر آگے کاروبار میں لگا سکتا ہے, اس میں کون سی آپشنز اویلیبل ہیں, کون سی نہیں ہیں, کن سے اوائڈ کرنا چاہیے, ان کا ایک میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اب ان کی فائن ڈیٹیلز کیا ہیں کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں کوئی ریمارکس اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ ہر کیس کو اس کی ڈیٹیلز کے ساتھ دیکھ کر ایڈریس کرنا پڑتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے, خارج میں اس کا ظہور کیسے ہو رہا ہے,
اور ہمارے پاس شریعت میں اس کے لیے کیا دلائل ہیں اور کیا جو ہے پیچھے ہمارے پاس جو ہے قال اللہ اور قال رسول کے ذریعے جو پیغام میسج موجود ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنی جو بات کہنا چاہتا تھا وہ آپ کے سامنے میں نے کسی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں رکھ دی ہے, اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں سے جو خیر ہے, جو صحیح بات ہے, اسے آپ کے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ بٹھا دے, اور جو اس میں سے میرے سے غلط بات بیان ہو گئی ہے اسے ہمارے ذہنوں سے اور دلوں سے محو کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا شروع میں کہ ایک تو یہ کمرشل بنیادوں پر جو لین دین چاہیے جس کے ذریعے سے بینک کچھ لانگ ٹرم کمائے اور اپنے ڈپازٹرز کو بھی دے. اب کچھ اور آپشن, ایک اور آپشن خاص طور پر جس کا نام ہے ٹائم ملٹیپل کاؤنٹر لون, اس کا پورا تفصیل تعارف تو جو فاضل مقرر ہے وہ خود ہی پیش کر دیں گے, لیکن اس کے بارے میں صرف اتنا جان لیجئے کہ یہ بھی آج کوئی پیش نہیں ہو رہا, کافی دیر پہلے سے اس کا ذکر چل رہا ہے, لیکن اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ زیادہ مقبول نہیں ہو سکا. ہم نے محسوس کیا کہ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا ہے, اس کے مختلف آسپیکٹس کو واضح کیا. جو اوریجنل پیش کرنے والے تھے ان کا ذکر بھی وہ صاحب خود فرما دیں گے جو اس کو پیش کر رہے ہیں اس مقالے کو, تو ان کے ذمہ تو یہ سارے کام ہیں, لیکن میں صرف اس وقت یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کافی دیر پہلے یہ ایک آپشن تھا جو پیش کیا گیا تھا, جس کے اندر پوٹینشیل ہے, بہت سے ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جو اس کے ذریعے سے کی جا سکتی ہیں. تو میں اس مقصد کے لیے اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے اب دعوت دے رہا ہوں جناب عبید اللہ صاحب کو. ان کا تعلق جو ہے وہ نوشہرہ سے, پشاور میں مقیم ہیں. انہوں نے ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس بھی کیا ہوا ہے اور ایم بی اے بھی ہیں, اور ایک ادارے میں یونیورسٹی میں یہ پڑھاتے ہیں, اکاؤنٹس پڑھاتے ہیں, اور اسی طریقے سے اور جو مضامین ہیں وہ پڑھاتے ہیں. اب میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا شروع میں کہ ایک تو یہ کمرشل بنیادوں پر جو لین دین چاہیے جس کے ذریعے سے بینک کچھ لانگ ٹرم کمائے اور اپنے ڈپازٹرز کو بھی دے. اب کچھ اور آپشن, ایک اور آپشن خاص طور پر جس کا نام ہے ٹائم ملٹیپل کاؤنٹر لون, اس کا پورا تفصیل تعارف تو جو فاضل مقرر ہے وہ خود ہی پیش کر دیں گے, لیکن اس کے بارے میں صرف اتنا جان لیجئے کہ یہ بھی آج کوئی پیش نہیں ہو رہا, کافی دیر پہلے سے اس کا ذکر چل رہا ہے, لیکن اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ زیادہ مقبول نہیں ہو سکا. ہم نے محسوس کیا کہ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا ہے, اس کے مختلف آسپیکٹس کو واضح کیا. جو اوریجنل پیش کرنے والے تھے ان کا ذکر بھی وہ صاحب خود فرما دیں گے جو اس کو پیش کر رہے ہیں اس مقالے کو, تو ان کے ذمہ تو یہ سارے کام ہیں, لیکن میں صرف اس وقت یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کافی دیر پہلے یہ ایک آپشن تھا جو پیش کیا گیا تھا, جس کے اندر پوٹینشیل ہے, بہت سے ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جو اس کے ذریعے سے کی جا سکتی ہیں. تو میں اس مقصد کے لیے اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے اب دعوت دے رہا ہوں جناب عبید اللہ صاحب کو. ان کا تعلق جو ہے وہ نوشہرہ سے, پشاور میں مقیم ہیں. انہوں نے ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس بھی کیا ہوا ہے اور ایم بی اے بھی ہیں, اور ایک ادارے میں یونیورسٹی میں یہ پڑھاتے ہیں, اکاؤنٹس پڑھاتے ہیں, اور اسی طریقے سے اور جو مضامین ہیں وہ پڑھاتے ہیں. انہیں بھی اس آئیڈیا کا جب علم ہوا تو انٹرسٹ فری بینکنگ سے انہیں دلچسپی ہوئی, انہوں نے پھر اس کے اوپر مطالعہ کیا, بہت گہرا مطالعہ رکھتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر انہوں نے کافی کام کیا ہے. مختلف فورم پر جا کر یہ جو ہے اس پر لیکچرز دیتے ہیں, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ جو پشاور میں ایسے علماء جو فارغ التحصیل ہیں انہیں جمع کر کے انٹرسٹ فری بینکنگ کے حوالے سے جو ہے ٹریننگ کے انہوں نے لیکچرز دیے ہیں, اور بہت سے لوگوں سے ان کا اس معاملے میں انٹریکشن ہے. میں اب انہیں دعوت دے رہا ہوں جناب عبید اللہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر خطاب فرمائیں. السلام علیکم. میں اپنے تمام بزرگوں اور دوستوں کا شکر گزار ہوں. یقین کریں کہ اگر ان لوگوں کی محنت نہ ہوتی تو مجھے سے ذرہ ادھر کھڑا ہو کر یہ بات کہہ نہ سکتا. انٹرسٹ فری بینکنگ سے دلچسپی مجھے ایم بی اے کے دوران پیدا ہوئی. میرے کلاس میں میرے اکنامکس کے ٹیچر نے, سر حنید بھائی نے پوچھا کہ از اٹ پاسبل ٹو رن بینک ایٹ 0% ریٹ آف انٹرسٹ. پوری کلاس نے کہا نو سر. آپ کو معلوم ہے یونیورسٹی دلیل کی جگہ ہے. میرے پاس دلیل نہیں تھی, میں چپ رہا. میں نے کسی سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ نو سر کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو.
اس کے بعد اگلے دن ہمارے پشاور یونیورسٹی کے وی سی رہے ہیں، جیوگرافی ڈپارٹمنٹ کی چیئرمین